پارٹ 6 تشدد کا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تشدد کے بارے میں بعض بنیادی نفسیاتی نظریات کے ذکر سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ ہم قدیم انسانی تاریخ اور علم الانسان کے حوالے سے تشدد کے بارے میں آپ کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کریں جس سے ابتدائی انسانی دور میں تشدد سے انسان کی آشنائی اور روشناسی کا ایک مبہم سا لیکن کسی حد تک مفید سا خاکہ ہمارے سامنے موجود ہو، جس کی بنا پر علمی سطح پر بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ انسانی معاشرے نے جب غاروں اور جنگلوں کی معاشرت کا آغاز کیا تو اس کے بارے میں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز نیم جانورانہ دور میں بہتے پانیوں میں ہوا ہو، یا دلدلوں میں یا جنگلوں میں۔ بہرحال جسے ہم نیم انسان یا نیم بشر کہہ سکتے ہیں، وہ کسی حد تک جنگلوں میں زندگی بسر کرتا تھا، یا پھر جنگلوں سے بھاگ کر اس نے غاروں اور ٹیلوں پر سکونت اختیار کی۔ اس کے بارے میں کئی آراء ہیں، لیکن اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ جنگلوں کی زندگی کے دوران انسان نے غیر معمولی قدرت کا مظاہر کو دیکھ کر اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ جنگلوں کی زندگی کے دوران انسان نے غیر معمولی قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر تشدد کا پہلا روپ دیکھا۔ موسمی آفات کا ایک دم نازل ہونا، شدید بارش، شدید طوفان، شدید زلزلہ، شدید وبائی امراض کا ظہور پذیر ہونا، یہ قدرت کے تشدد کے ایسے مناظر تھے جن کی شدت، اذیت اور ایک دم نازل ہونے کی کیفیت سے جب نیم انسان دوچار ہوتا تھا تو اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس پر غیر معمولی حالات کے باعث قدرت کی طرف سے تشدد کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح جنگلی جانوروں کا اچانک حملہ، شیر کا چیرنا پھاڑنا، سانپ کا ڈسنا، عقاب کا جھپٹنا، کوئی بھی اچانک حملہ یا اذیت ناک حادثہ تشدد کی ماہیت کو انسانی نفسیات پر اجاگر کرتا جاتا ہے۔ انسان میں نقل کا عمل ایک فطری طور پر علم اور تربیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جانور ہو کہ انسانی بچہ، سب نقل کے عمل سے گزر کر عقل کا استعمال سیکھتے ہیں، تو اعمال کو نقل کے ذریعے سے اپنی وراثت کا حصہ بناتے ہیں۔ یہی نقل کا عمل انسان کی ابتدائی حیواناتی زندگی کا بھی ایک اہم حصہ رہا ہے۔ انسان نے قدرت کے مظاہر سے تشدد کی قوت اور ہیبت کا سبق سیکھا ہے۔ مثلا جب زلزلہ اچانک آتا ہے تو اس کی دہشت کے باعث ایک تو اس کا ناگاہ اور غیر متوقع طور پر فوراً آنا ہے، جسے ہم ناگہی کا عنصر کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے عناصر اس کی ہیبت ناکی، اس کی دہشت اور تباہی و بربادی ہیں۔ جس طرح وہ تمام علاقے کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے، اس میں دہشت گردی اور تشدد کے تمام عناصر موجود ہوتے ہیں، اور وحشت کا وہ انداز ہوتا ہے جو جنگل کی فضا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے باوجود اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اسی طرح تشدد، طوفان باد و باران یا دریاؤں اور سمندروں کا ابل پڑنا، یہ سب قدرت کی طرف سے زمین پر رہنے والے باسیوں کے لیے ایک طرح سے تشدد کی واردات شمار کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان اور اس کا معاشرہ بہت ابتدائی دور سے طبعی عناصر کی اچانک کار فرمیوں سے تشدد کی عقلی اور فہمی پہچان کے علاوہ اس سے وابستہ جذباتی رد عمل سے رفتہ رفتہ شناسا اور مانوس ہوتا گیا، اور اس کی اہمیت کا احساس اس کے شعور اور لاشعور میں جاگزیں ہونے لگا۔ طوفان، یالہ باری، بجلی کی کڑک اور چمک، اور اس کا زمین پر گرنا اور درختوں اور دیگر اشیاء کا بھسم کر دینا، یہ سب ایسے مناظر تھے جس نے اسے اپنے دشمنوں اور رقیبوں کے لیے استعمال میں لانے کے لیے اکسایا۔ تشدد اور دہشت کے لیے جو ڈرامائی عناصر یہ قدرتی مناظر پیش کرتے تھے، اس نے انہی عناصر کو بروئے کار لا کر، یعنی اچانک حملہ آور ہونا، چھپ کر وار کرنا، دہشت کے لیے خوفناک چیخ و پکار کا اہتمام کرنا تاکہ مد مقابل کے اعصاب جواب دے جائیں، اور پھر اذیت ناک حد تک اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو واردات بھی پیش نظر ہو اسے بروئے کار لانا، یہ سب دہشت
اور تشدد کے لیے ضروری امور سمجھے گئے۔